سنو، دل اور گردے ہیں تو سنو۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں اگر عید کا خطبہ اللہ کے نبی مردوں کو دیتے تھے تو عورتوں کے مجمع میں پردے کی اور سے آپ ان کو بھی خطبہ دیتے تھے، اور پردے کے پیچھے سے خطبہ دیتے ہوئے کہتے تھے یا معاشر النساء تصدقن فإنی اریتکن اکثر اہل النار، اے عورتوں زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کرو، اس لیے کہ ہم نے تمہیں جہنم میں سب سے زیادہ جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ عورتیں جہنم میں سب سے زیادہ جلتے ہوئے دیکھی گئی ہیں۔ پوچھا صحابیات نے اے اللہ کے نبی آگے کی تقریر ہم نہیں سنیں گے آپ کی، بس کریے، ہمیں صرف اتنا بتا دیجئے کہ عورتیں سب سے زیادہ جہنم میں کیوں گئیں، کیوں جائیں گی، تاکہ ہم وہ عمل اگر ہماری زندگی میں ہو تو ہم چھوڑ دیں۔ فرمایا تکثرن اللعن تکثرن اللعن و تکفرن العشیر، تم لعن و طعن زیادہ کرتی ہو، تکثرن اللعن، تم لعن و طعن زیادہ کرتی ہو، ایک دوسرے کی برائیاں کرتی ہو، ایک دوسرے پر لعنت بھیجتی ہو، اور اپنے شوہر اپنے ہسبینڈ کی نافرمانی کرتی ہو۔ یاد رکھنا میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایوم امرات ماتت وزوجها عنہا راضٍ، جو عورت مر گئی، جس عورت کا انتقال ہوا اور انتقال کے وقت اس کا پتی اس سے خوش تھا، اس سے راضی تھا، تو وہ عورت جنت کے اندر داخل ہوگی۔ میری ماں بہنیں پہلی بات تو سن نہیں رہی ہیں، اور جو سن رہی ہیں وہ سن لیں، اللہ کے نبی نے جنتی عورت کی پہچان بتائی، ایوم امرات ماتت، جو عورت مر جائے، انتقال کر جائے، لیکن انتقال کرتے وقت اس کا پتی، اس کا ہسبینڈ اس سے راضی تھا، اس سے خوش تھا، فدخلت الجنہ، تو یہ عورت جنت کے اندر جائے گی۔ لیکن اس کے الٹے بھی فرمایا کہ جو عورت مر گئی اس حال میں کہ اس کا پتی اس سے راضی نہیں تھا، اس سے خوش نہیں تھا، تو وہ کتنی بڑی نمازی ہو، چاہے تہجد کی نماز ہی کیوں نہ پڑھتی ہو، وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتی، چاہے کتنی روزے دار ہو، وہ جنت کے اندر نہیں جا سکتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں اپنی بیٹیوں کو یہ تعلیم دینا چاہیے تاکہ وہ جب گھر سے جائیں، سسرال میں جائیں، تو وہ اپنے پتی کو عزت کی نظر سے دیکھیں اور ان کو خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں، ہم نے یہ تعلیم نہیں دی ہے، اپنی بیٹیوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیا ہے، ہماری بیٹیاں موبائلوں میں ڈرامے دیکھ رہی ہیں، اور جیسے بتایا جا رہا ہے اس طریقے سے آج وہ اپنے پتیوں کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی ہیں۔ ہم نے مذاق سمجھ رکھا ہے اسلام کو۔ سنیے اور غور سے سنیے، ہم اپنی بیوی کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، سن لو، آج مسئلوں پہ آ گئے ہیں اور میرا دماغ اب ادھر پھر گیا ہے، تو اب سنیے آپ، ہم اپنی بیوی کے ساتھ، ایک مثال ہے آپ بھی سنیے، ہم اپنی بیوی کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، اور کھانا کھاتے ہی کے دوران ہماری بیوی کی بہن، سالی، بیوی کی بہن گھر میں آ جاتی ہے، اور میری بیوی اپنی بہن کو کہہ رہی ہے آؤ آؤ تم بھی کھانا کھا لو، آؤ آؤ کوئی بات نہیں آؤ، اور سالی بھی بیٹھ گئی۔ سنو، کلیجہ ہے تو سنو، دل اور گردے ہیں تو سنو، اسلام پانی اور رنگ کی طرح اگر ہم اسلام کو اپنے اندر بسانا چاہتے ہیں تو سنو، بیوی کی موجودگی میں بھی، بیوی کی موجودگی میں بھی، بیوی کے سامنے بھی ہم اپنی سالی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے ہیں۔ میری سالی بھی میرے ساتھ بیٹھ کر میری بیوی کی موجودگی میں بھی میرے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتی ہے۔ اسلام ہماری بیوی کی بہن کو، ہماری سالی کو بھی بیوی کی موجودگی میں بھی بہنوئی کے ساتھ کھانا کھانے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اپنی سالیوں کو اسکول پہنچانے والوں، اپنے گاؤں سے کشن گنج اور سلی گڑی تک لے جانے والوں، اپنی بائک پر بٹھا کے گھمانے والوں، کان کے پردے کھول کر سن لو، تمہاری سالی کا باپ
یعنی تمہارا سسر بھی اگر تمہیں اجازت دے رہا ہو اور بیوی بھی کہہ رہی ہو جاؤ میری بہن کو اسکول چھوڑاؤ، جاؤ میری بہن کو ہاسپٹل لے کر اس کو ڈاکٹر کے پاس اس کا علاج کرایا، سلیگوڑی لے جاؤ، بیوی کی پرمیشن کے باوجود، باپ کی سسر کی اجازت کے باوجود بہنوئی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی سالی کو اکیلے تنہ تنہا اپنی بائک یا 4 ویلر پر سلیگوڑی لے جائے، کشن گنج لے جائے، یہ حرام ہے اس کے لیے۔ کلیجہ تھام کے بیٹھو اور دیکھو ہمارے معاشرے کے اندر یہ برائی پائی جا رہی ہے کہ نہیں پائی جا رہی ہے، پائی جا رہی کہ نہیں پائی جا رہی ہے۔ جب بیوی کی اجازت اور سسر کی اجازت کے بعد بھی جائز نہیں ہے تو بنا اجازت گھمانا یہ کیسے جائز ہو جائے گا؟ بہت آسان ہے کہہ لینا کہ سالی آدھی گھر والی ہے، تیرے باپ کا فتویٰ ہوگا، یہ تیرے باپ کا سسٹم ہوگا، یہ تیری بہن بھی کسی کی سالی ہوگی وہ بھی اس کی آدھی گھر والی ہوگی۔ اس کو اس نظریے سے دیکھنے کی کوشش کرو۔ اسلام کے اندر سالی کو بھی بہنوئی سے پردہ کرنا پڑے گا، اس لیے کہ بیوی کے انتقال کے بعد یا بیوی کی طلاق کے بعد سالی کے ساتھ نکاح جائز ہو جاتا ہے، اور جس کے ساتھ نکاح جائز ہو اس سے پردہ ضروری ہے۔ جہاں یہ مسئلہ سالی کے ساتھ ہے وہیں یہ مسئلہ بھابھی کے اوپر بھی لاگو ہوتا ہے۔ سن لو، ہماری بھابھی اپنے شوہر کے ساتھ کھانا کھا رہی ہے، یا جرجیت صاحب کھانا کھا رہے ہیں اور جرجیت صاحب کے بھائی کی بیوی یعنی بھابھی ہمارے روم میں آ جاتی ہے اور ہمارا بھائی بھی وہیں بیٹھ کر میرے ساتھ کھانا کھا رہا ہے، اور بھائی نے کہہ دیا اپنی بیوی سے آؤ آؤ تم بھی کھانا کھا لو، کوئی بات نہیں دیور ہے تمہارے، بیٹھو۔ بھائی کی پرمیشن کے باوجود، شوہر کی اجازت کے باوجود بھابھی کے لیے دیور کے ساتھ کھانا کھانا جائز نہیں ہے۔ بھائی کی پرمیشن کے باوجود بھابھی کو اکیلے بائک پہ بٹھا کے کشن گنج اور دارجلنگ لے جانا، سلیگوڑی لے جانا جائز نہیں ہے۔ دلیل یہ ارائیت الحم یا رسول اللہ، ایک عورت نے سوال کیا اے اللہ کے نبی کیا میں دیور سے بھی پردہ کروں؟ دیور ہمارے گھر میں رہتا ہے، جوائنٹ فیملی ہے، آنا جانا لگا رہتا ہے، کیا میں دیور سے بھی پردہ کروں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، محلے کے دوسرے لوگوں سے کبھی کبھی بے پردگی ہو جائے چلے گا، محلے کے دوسرے لوگوں کے سامنے کبھی چہرہ کھل جائے چلے گا، الحم الموت، لیکن دیور سے ہر حال میں پردہ کرنا ہے، کیونکہ دیور تو موت ہے بھابھی کے لیے۔ یہ زبان ہماری نہیں ہے، ہماری زبان ضرور ہے لیکن الفاظ محمد رسول اللہ کے ہیں، حدیث جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، الحم الموت، دیور بھابھی کے لیے موت ہے۔ اب اندازہ لگاؤ جو موت ہو وہ موت کیسے بھابھی کو لے کے جا سکتا ہے اپنے گھر سے باہر؟ صاحب میرے بھائی نے اجازت دے دی، یہاں بھائی کی اجازت نہیں چلے گی، یہاں شریعت کا حکم چلے گا، شریعت کا حکم۔ ہم ان چیزوں پر غور کریں، سوچیں کیا اسلام کے ساتھ ہمارا تعلق یہ ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمانو والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ بچوں کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے؟ فرمایا جب تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہو، جب تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہو تو 7ویں دن اس کا عقیقہ کرو، اس کے سر کے بال کاٹو، پورا ٹکلا، 7ویں دن اس کے سر کے سارے بال چھلو، اور بالوں کے وزن کے برابر چاندی غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کرو،
مان لیجئے سارے بال ہم نے کاٹے اور 5 گرام ہوئے، تو 5 گرام چاندی یا 5 گرام چاندی کی قیمت غریبوں میں مسکینوں میں دی جائے گی، اور یہ اسلام کا ایک حصہ ہے، اس سے آپ بچ نہیں سکتے ہو۔ 7ویں دن اس کا اچھا نام رکھو، گڈو پپو نہیں، ٹوئنکل نہیں، لڑکیوں کے نام اوئیٹی سوئیٹی نہیں، اچھا نام رکھو، نام کا اثر پڑتا ہے، قیامت کے دن ناموں سے بلایا جائے گا۔ اچھا نام رکھو جس کا معنی اچھا ہو۔ جب 7واں دن ہو جائے تو اس کا عقیقہ کرو، اور مسئلہ یاد رکھنا، عقیقہ صرف 7ویں ہی دن ہے، 14ویں دن کی دلیل نہیں ہے، 21ویں دن کی دلیل صحیح نہیں ہے کہ 7ویں دن طاقت نہ ہو تو 14ویں دن کر لو، 14ویں دن نہ ہو تو 21ویں دن کر لو، نہیں، عقیقہ صرف 7ویں دن ہے، اور 7ویں دن کسی مجبوری کی وجہ سے اگر آپ نہیں کر سکے تو جب تمہیں موقع ملے، جب تمہارے پاس مجبوری ختم ہو جائے اس وقت کر لو۔ 7ویں دن نہیں کیا اور 8ویں دن مجبوری ختم ہو گئی تو 8ویں دن کر لو، 9ویں دن مجبوری ختم ہو گئی تو 9ویں دن کر لو۔ اب یہ نہیں کہ 7ویں دن نہیں کیا تو اب 14ویں دن کر لیں گے، نہیں، 14ویں دن کا انتظار نہیں کیا جائے گا، 14ویں دن بھی مجبوری رہی، 21ویں دن بھی رہی، تو جب تمہاری مجبوری ختم ہو جائے تب کر لو، اور جب تک اس بچے کا عقیقہ کر نہیں لیا جائے گا اس بچے کی دعا باپ کے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ رہن ہے، رہن، بچہ گروی ہے، چاہے کتنی وہ بچہ دعا کرے باپ کے حق میں پھر قبول نہیں ہوگی، اگر عمدن قصدن جان بوجھ کر استطاعت کے باوجود آپ نے اس کا عقیقہ نہیں کیا تو یہ باپ کے اوپر ایک قرض ہے جب تک وہ اس کو ادا نہیں کرے گا۔ ہاں، بچہ 20 سال کا ہو گیا، اب مجبوری ختم ہوئی ہے تو اب کر دو۔ باپ 20 سال تک اپنے بچے کا عقیقہ نہیں کر سکا مجبوری کی وجہ سے، اور انتقال ہو گیا تو بچہ خود کمانے لگے تو وہ اپنا عقیقہ خود بھی کر سکتا ہے، لیکن کرنا ہے، اگر استطاعت ہو جائے تو کرو، کرنا ہے۔ یاد رکھیے 7ویں دن عقیقہ کرے گا، جب بچہ پیدا ہو تو 7ویں دن عقیقہ کرو، 7ویں دن اس کا اچھا نام رکھو، اس کے سر کے سارے بال چھیل کر بالوں کے وزن کے برابر چاندی یا اس چاندی کی قیمت غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کرو۔ لڑکا ہے تو 2 جانور، اور لڑکی ہے تو 1 گائے نہیں چلے گی، بھینس نہیں چلے گی، اونٹ نہیں چلے گا، بڑے جانوروں میں عقیقہ نہیں ہوگا۔ عقیقے کے لیے بھیڑ بکری چاہیے، دبا، انہی جانوروں میں عقیقہ ہوگا۔ لڑکا ہے تو 2 اور لڑکی ہے تو 1۔ ہاں، اگر آپ کے پاس مجبوری ہے اور لڑکا پیدا ہوا ہے لیکن 2 جانور کی قیمت نہیں ہے، 2 جانور کی استطاعت نہیں ہے، 1 جانور آپ کر سکتے ہیں، اگر استطاعت نہیں ہے تو 1 جانور بھی کیا جا سکتا ہے۔ اسلام میں آسانی ہے، سختی نہیں ہے۔ اگر 2 لڑکا ہے اور ہم غریب ہیں، 2 جانوروں کی قیمت نہیں ہے میرے پاس لیکن 1 کی استطاعت ہے، تو یہاں اجازت ہے شریعت کی طرف سے، تو تم 1 ہی کر دو، کیونکہ اللہ رب العالمین کسی پر اس کی بوجھ سے زیادہ، اس کی حیثیت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا ہے۔ لڑکی ہے تو 1 ہے ہی۔ میرے بھائیوں، پھر حکم ہوتا ہے جب تمہارا بچہ زبان چلانے لگے، کچھ تھوڑا تھوڑا بولنے لگے، تو سب سے پہلے اس کی زبان سے اللہ اللہ نکلواؤ۔ 6-7 مہینے کے بعد بچے تھوڑا تھوڑا بولنے لگتے ہیں، تو اس کی زبان سے اللہ 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 نکلواؤ۔
اور جب بچے کی زبان تھوڑی صحیح ہو جائے تو اس کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ، اس کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ۔ ہم کیا سکھا رہے ہیں؟ 4 سال کا ہو گیا، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ کتنا گدھا ہے یہ باپ، اور میں گدھا کہہ دیا ہوں۔ جس کو برا لگتا لگتا رہے، جس کو مرچی لگ رہی لگتی رہے۔ اب بتائیے گدھے میں عقل نہیں ہوتی ہے؟ گدھے میں عقل ہوتی ہے کہیں؟ ہارن بجاؤ تو گدھا وہیں آئے گا جہاں گاڑی گھوم رہی ہے، ٹی ٹی اور آئے گا گاڑی کے پاس، اس میں عقل نہیں ہے۔ یہ بتاؤ آپ کا بچہ 5 سال کا ہو گیا، آپ اس کا برتھ ڈے بنا، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ تیرا بچہ اللہ کی طرف سے 80 سال کی عمر لے کے آیا تھا، 5 سال اس کی کم ہو گئی ہے، اب اس کی عمر 75 سال رہ گئی ہے اور تو خوش ہو رہا ہے۔ وہ اپنی زندگی کے 5 سال کم کر چکا اور تو خوش ہو رہا ہے۔ اگلے سال وہ 6 سال کا ہو گیا، پھر تو کیک کاٹ رہا۔ وہ 1 سال اپنی زندگی کا اور کم کر چکا، تو کیک کاٹ رہا، خوشیاں منا رہا ہے۔ اس سے بڑا بے وقوف اور اس سے بڑا گدھا باپ کون ہوگا جو اپنے بچے کے جنم دن پر کیک کاٹ رہا ہے، 1 سال اس کی زندگی کا کم ہو رہا ہے اور یہ خوشیاں منا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا گدھا کوئی باپ ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنا برا لگ رہا ہوگا جنہوں نے ہیپی برتھ ڈے، اب ہے تو ہے، ہم کیا کریں؟ قرآن نے بھی مثالیں دی ہیں جانوروں کی، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ لوگ چوپایوں کی طرح بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے۔ قرآن نے مثال دی ہے، ہم کیا کریں؟ الدنیا جیفت المیت، یہ دنیا مری ہوئی لاش ہے، وطالبها کلاب، اور اس دنیا کے پیچھے گھومنے والے، اس دنیا کی دولت میں مگن رہنے والے، اس دنیا کو طلب کرنے والے اور اس دنیا کو چاہنے والے کتے ہیں۔ طالبها کلاب، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اس دنیا کو چاہنے والے کتے ہیں، کتے۔ اب ہم کیا کریں؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، ہم کیا کریں؟ عقل جس کے اندر نہیں ہوتی ہے وہ جانور گدھا ہے۔ اب گدھے والا کام ہم کر رہے ہیں۔ بہت سے گدھے تو اتنے بڑے پڑے ہیں کہ 85 سال کی عمر میں بھی اپنا برتھ ڈے بنا رہے ہیں، 1-2 سال کے اور رہ گئے مرنے والے، پھر بھی لمبی عمر کی کامنا کر رہے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ جب تمہارا بچہ زبان صحیح کر لے، بولنے لگے تو لا الہ الا اللہ سکھلاؤ۔ جیسے جیسے اس کی عمر بڑھ رہی ہے، عمل بھی ایسے ایسے بتاؤ کہ وہ جنت کے قریب بھی ہوتا جائے، جہنم کے قریب نہ ہو، جنت کے قریب جائے۔ اب حکم ہوتا ہے لا الہ الا اللہ سکھاؤ۔ اب حکم ہوتا ہے جب تمہارا بیٹا 7 سال کا ہو تو اس کو وضو کرنا سکھلاؤ، نماز پڑھنا سکھلاؤ، اپنے ساتھ اس کو انگلی پکڑ کے مسجد میں لے جاؤ، اس کو نماز کی عادت ڈلواؤ۔ کبھی پڑھے گا کبھی چھوڑے گا، کبھی پڑھے گا کبھی چھوڑے گا، کوئی بات نہیں، سختی بہت زیادہ نہیں کرنا ہے، لیکن لے کے جانا ہے، عادت ڈلوانا ہے۔ اب 3 سال تک یہ عادت ڈلواؤ، جب اس کی عمر 10 سال کی ہو جائے تو اب سختی کرو گے۔ جب وہ 10 سال کا ہو اور نماز نہ پڑھے تو پیٹ کر مار کر اس کو مسجد میں لے جاؤ۔ 10 سال کے بعد پھر نماز معاف نہیں ہے، 10 سال کا ہو جائے تو اس کو مسجد کی طرف لے جاؤ، اس کو مارو۔ 10 سال کا بیٹا نماز نہ پڑھے تو باپ مارے، 40 سال کا باپ نماز نہ پڑھے تو کون مارے؟ دادا تو مر گیا بیچارہ، وہ تو اس دنیا میں نہ رہا۔ یاد رکھو جو 40 سال کی عمر میں باپ نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کا 10 سال کا بیٹا کیسے نماز پڑھے گا؟ یہ اولاد کے ساتھ ہمارا اسلام کے ساتھ کنیکشن کیسا ہے؟ ہمارے ہاں سسٹم مضبوط نہیں ہے۔ ہم اپنی ماں بہنوں پر ذرا نظر ڈالیں، کیا کر رہی ہیں؟ کیا ان کے اندر وہ شرم اور حیا باقی رہ گئی ہے جو اسلام کا ایک حصہ تھی؟ ہمارا قرآن نبی کی عورتوں، نبی کی بیویوں کو بھی حکم دے رہا ہے۔ اللہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، اے نبی کی بیویوں، غور کرو، اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی عورتوں، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم معمولی عورت نہیں ہو، تم معمولی لیڈی نہیں ہو۔
اے نبی کی بیویوں، اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو تو تم معمولی عورت نہیں ہو. فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض. اے نبی کی بیویوں، جب تمہارے گھر میں کوئی سوال کرنے والا آئے، تمہارے گھر کا دروازہ کھٹکھٹائے، تم سے گفتگو کرے، تم سے بات چیت کرے، فلا تخضعن بالقول، تو تمہاری قول میں، تمہاری بات چیت کے اندر نرمی نہیں ہونی چاہیے، تمہارے لہجے میں نرمی نہیں ہونی چاہیے، مٹھاس نہیں ہونی چاہیے. یہ قرآن عورتوں کو حکم دے رہا ہے. اے عورتوں، جب تم کسی سے گفتگو کرو، کسی سے بات کرو، تو تمہارے لہجے میں، تمہاری گفتگو میں نرمی نہیں ہونی چاہیے، مٹھاس نہیں ہونی چاہیے. جیسے ہم کسی سے بات کریں، کسی عورت سے، اب وہ دیکھ رہی مولانا جرجیس، جی ہاں، مہین آواز سے بات کرے، شرما شرما کے بات کرے، یہ نہیں ہونا چاہیے. جی دروازہ کھٹکھٹایا، اندر آپ نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، باپ نہیں ہے، کسی لیڈی کی آواز آئی، اندر سے آواز آئی، جی کون؟ یہ آواز ہونی چاہیے. جی کون؟ جی مولانا جرجیس. اچھا ٹھیک ہے، ہاں بتائیے کیسے آئے ہو؟ وہ آپ کے بھائی سے ملنا ہے. کہاں ہے؟ دیکھیے بھائی تو ابھی گھر پہ ہے نہیں ہے، بعد میں 2 گھنٹے کے بعد، 4 گھنٹے کے بعد آئیے گا، تب پتہ کر لیجئے گا. ٹھیک ہے، بس یہ آواز ہونی چاہیے، بدتمیزی نہیں. لیکن نہیں ابھی گھر پہ کوئی نہیں ہے، نہ ابو ہیں نہ بھائی ہیں، کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے بعد میں آئیے گا، 2 گھنٹے بعد پوچھ لیجئے گا. ٹھیک ہے شام کو آئیے گا، پتہ لگا لیجئے گا. یہ ہونا چاہیے. لیکن ہوتا کیا ہے؟ دروازہ کھٹکھٹایا، بیل بجائی، پہلے دروازہ کھولا، جی وہ آپ کے بھائی کہاں ہیں؟ جی وہ تو نہیں ہیں. آپ کہاں سے آئے؟ دیکھیے بات چیت بڑھ رہی ہے. آپ کہاں سے آئے؟ کشن گنج سے. اور اتنی دور سے؟ آئیے پانی پی لیجئے. جب تمہارے گھر میں کوئی نہیں ہے تو تم کسی کو پانی پلانے کے لیے بھی اندر نہیں بلا سکتی. اس میں بدتمیزی نہیں مانی جائے. آپ کے گھر میں سب لیڈیز ہی ہیں، کوئی جینٹس نہیں ہے، تو آپ دروازہ مت کھولیے. کون؟ کہاں سے آئے ہو؟ ٹھیک ہے ابھی بھائی نہیں ہے، ابھی ابو نہیں ہے، ٹھیک ہے بعد میں آئیے گا، شام کو آئیے گا، تب معلوم کر لیجئے گا. یہ اب کھول کے کہو ایکسکیوز می، آئیے پانی پی لیجئے. جب اس طریقے سے تم کہہ کر اس کو آج اپنے گھر میں بلا لو گی، آج تو تمہارے بھائی سے ملنے آیا، 2 گھنٹے کے بعد تم سے ملنے آئے گا. قرآن اسی کو کہہ رہا ہے فلا تخضعن بالقول، تمہاری قول میں، تمہاری بات چیت میں نرمی نہیں، مٹھاس نہیں ہونی چاہیے. اگر تم نرمی سے اور میٹھے پن سے بات کرو گی، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، تو جو بیمار دل والا ہے، جس کا دل کمزور ہے، فوراً کسی لڑکی کی ہلکی سی آواز سن کر پگھل جاتا ہے، اس کی طرف جھکنے لگتا ہے. اس کو اللہ کے نبی، اس کو قرآن نے کیا کہا؟ مرض. فیطمع الذی فی قلبہ مرض، جس کے دل میں بیماری ہوگی، عشق کی، محبت کی، وہ تمہارے بارے میں طرح طرح کے خیالات اپنے دماغ میں رکھنے لگے گا. فیطمع الذی فی قلبہ مرض، وہ اپنے دل میں تمہارے بارے میں نئے نئے خیالات، نئے نئے تصورات اپنے دل میں رکھنے لگے گا. اس لیے مٹھاس نہیں ہونی چاہیے تمہاری آواز میں. یہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے. اور عورتوں کو حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ. ہائے محمد کے ماننے والوں، آئے مسلمانوں، جب تم کسی گھر میں جاؤ اور گھر میں کوئی مرد نہ ہو اور عورتیں ہی عورتیں ہوں، اور تمہیں وہاں کوئی چیز لینا ہو، اس گھر سے کوئی چیز حاصل کرنا ہو، اس گھر سے کوئی چیز تمہیں لینا ہو، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اگر کوئی سامان تمہیں چاہیے، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ، تو پردے کے اوٹ سے مانگو.
دیوار کے پیچھے سے مانگو، دروازے کے اندر سے مانگو، یعنی عورتیں دروازہ نہ کھولیں، سامان لے کے آئیں، اتنا ہی گیٹ کھولیں اور سامان دے دیں۔ سامان دیتے ہوئے، پلیٹ دیتے ہوئے، برتن دیتے ہوئے یا کوئی بھی چیز دیتے ہوئے اپنے ہاتھوں میں ساکس، اپنے ہاتھوں میں گلیوز پہن لیں تاکہ تمہارے ہاتھ کی کلائیاں، تمہارے ہاتھ کی ہتھیلیاں بھی غیر مرد کو نظر نہ آئیں۔ ایسے پردے کی اوڑ سے ان سے سوال کرو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ، پردے کی اوڑ سے ان سے مانگو، اور ان کو بھی چاہیے جو سامان دیں گے وہ پردے کے پیچھے سے تمہیں دیں، یعنی سامنے نہ آئیں۔ یہ قرآن کہہ رہا، قرآن جلسوں میں بھی سامنے آ رہی ہو تو کیا حال ہوگا، دکانوں پہ گھوم رہی ہو اور ہم جلسے کرا رہے ہیں، صاحب سسٹم ہمارا مضبوط ہے، ہم نے رسم بنا لی ہے، عملی اقدام نہیں کیا ہے۔ وہاں عملی اقدام ہوتا تھا، کیسے؟ ایک نوجوان ٹخنے سے نیچے پیجامہ پہنے ہوئے تھا، اس کا کپڑا ٹخنے سے نیچے تھا یہاں، اور جا رہا تھا ایسے۔ حضرت عمر نے دیکھا ہے ٹخنے سے نیچے، تو حضرت عمر نے اس کو بلایا، اے انت حائز، اب ترجمہ سنو۔ حضرت عمر نے کہا، اے نوجوان انت حائز، اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا حضرت عمر سے، مجھ سے کہہ رہے ہیں، کہاں انت حائز؟ انت حائز کا مطلب جانتے ہو؟ کیا تجھے پیریڈ آ رہا ہے؟ کیا تجھے مہینہ آ رہا ہے؟ عورتوں کو مہینہ آتا ہے نا، پیریڈ۔ جو عورتیں بالغ ہو جاتی ہیں، جو لڑکی بالغ، ان کو ایک مہینے میں چند دن بلڈ آتا ہے، جو اس کو پیریڈ بولتے ہیں، MC۔ تو حضرت عمر نے کتنا خطرناک جملہ بولا اس نوجوان کو، سوچو۔ آپ یہ مت کہنا مولانا جرجی اتنا بے شرم ایسی بات کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، حضرت عمر نے کہا ہے۔ کیا کہا؟ انت حائز، کیا تجھے پیریڈ آ رہا ہے؟ کیا تجھے مہینہ آ رہا ہے؟ تو اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، کوئی عورت تو جا نہیں رہی ہے، حضرت عمر کس سے کہہ رہے ہیں؟ کہا پیچھے کیا مڑ کے دیکھ رہا ہے؟ تجھ سے کہہ رہا ہوں۔ ہنسنے لگا، مجھ سے؟ مجھ سے؟ ہاں۔ کہا آپ کا دماغ صحیح ہے؟ کہا کیوں؟ کہا حل یحیض الرجل، اس آدمی نے کہا کیا مرد کو بھی مہینہ آتا ہے؟ اے سوال دیکھیے اس کا۔ حضرت عمر سے اس نے کہا مجھے مہینہ؟ حل یحیض الرجل، کیا مرد کو بھی مہینہ آتا ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا کیا مرد بھی ٹخنے سے نیچے پیجامہ پہنتا ہے؟ یعنی کپڑا ٹخنے سے نیچے پہننے کا حکم اللہ تعالیٰ نے، نبی نے عورتوں کو دیا ہے، مردوں کو ٹخنے سے اوپر پہننے کا حکم دیا ہے۔ یہاں سے اوپر رہے گا کپڑا آپ کا، مرد کا ٹخنے سے نیچے، یہاں تک کہ پیر بھی چھپ جائے۔ عورتوں کو حکم دیا ہے کہ وہ نیچی شلوار پہنے، اور جب چادر یا نقاب لگا کے جب بازار یا مائکے یا کہیں جائیں تو ایسی کنڈیشن میں اتنی نیچی چادر ہو جو آپ کی چپل کو بھی چھپا رہی ہو، چپل بھی نظر نہ آ رہی ہو، اور زمین کی مٹی سے رگڑ کھا رہی ہو چادر، اتنی نیچی چادر ہونی چاہیے، یا اتنا نیچا نقاب ہونا چاہیے، حجاب ہونا چاہیے جو پیر کی چپل کو بھی چھپا رہا ہو۔ جا کر جو چند عورتیں برقع پہن کے آئی ہیں، ذرا ان کے نقاب بھی دیکھ لیجئے گا، چپل تک دکھے گی۔ اور یاد رکھنا، عورتیں گھر سے باہر جاتے وقت گھر میں جو چاہیں پہنے، جس گھر کے اندر غیر مردوں کا آواگمن نہیں ہے، عورتیں گھر میں جو پہننا چاہیں پہنے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ دوپٹہ اوڑھیں نہ اوڑھیں، اوڑھنی لیں نہ لیں، بال کھلے رکھیں یا باندھ کے رکھیں، نائٹی پہنے نہ پہنے، جو چاہیں۔ اور غور سے سنو، گھر کے اندر جہاں غیر مردوں کا آواگمن نہیں ہے، عورتیں جو چاہیں پہن سکتی ہیں، ان کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ لیکن گھر سے باہر اگر جائیں گی، گھر سے باہر جب نکلیں گی، تو عورتیں گھر سے باہر نکلتے وقت چوڑیاں بھی پہننے کی اجازت نہیں ہے، چوڑیاں بھی نہیں پہن سکتی، ہر بجنے والی چیز منع ہے۔
کوئی بھی بجنے والی چیز عورت پہن کر نہیں جا سکتی. اگر چوڑی بج رہی ہے تو چوڑی پہن کر جانا غلط ہے. پازیب پائل پہن کر نہیں جا سکتی اگر اس میں گھنگرو لگے ہوئے ہیں تو. اس کو آپ کے یہاں کیا بولتے ہیں؟ اونچی ہل کی چپل جو ہوتی ہے نا، اونچی ہل کی پہن لیتی ہیں. وہ نیچے گٹکا لگا رہتا ہے، تھوڑا سا ناٹی کت کی ہو تو لمبی لگتی ہے وہ، اور وہ پہن کے چلتی ہیں تو وہ سڑک پر وہ چپل آواز کرتی ہے، ٹک 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 آواز کرے گی. عورت کے لیے اونچی ہل کی وہ چپل جو سڑک پر چلتے وقت ٹک ٹک کی آواز کرے، وہ چپل بھی پہن کر چلنا منع ہے عورت کے لیے. ظاہر ہے وہ چپل ٹک 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 کرے گی، ادھر اس کی چپل بولے گی ٹک 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 ٹک، ادھر نوجوانوں کے دل بولیں گے دھک 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 دھک. منع ہے. کوئی بھی خوشبو پرفیوم نہیں لگا سکتی، گھر میں جو چاہے لگائے، لیکن گھر کے باہر کوئی پرفیوم نہیں، کوئی عطر نہیں، یہاں تک کہ خوشبودار کوئی چیز نہیں. اگر کریم میں خوشبو ہے تو وہ بھی نہیں، پاؤڈر میں خوشبو ہے تو وہ بھی نہیں، اگر کوئی ایسا تیل یوز کرتی ہے جس میں خوشبو ہے تو وہ بھی نہیں. فرمایا کوئی عورت، اور سن لو، کوئی عورت خوشبو لگا کر، عطر لگا کر، میک اپ کر کے گھر سے باہر نکلتی ہے، جب تک وہ گھر نہ آ جائے زانیہ لکھی جاتی ہے. سن رہے ہیں؟ جو عورت میک اپ کر کے، جو عورت خوشبو لگا کر، جو عورت کریم پاؤڈر میک اپ سور کر جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس پر اللہ کی، فرشتوں کی لعنت برستی رہتی ہے، اور جب تک وہ گھر کے باہر رہتی ہے زانیہ اور بدچلن لکھی جاتی ہے. اب وہ بازار سے یا میک اپ کر کے گئی اور باہر سے گھوم کر جب وہ اپنے گھر پہ آ جائے تو اس وقت تک وہ نماز نہیں پڑھ سکتی ہے. نوٹ کریے، اس وقت تک وہ نماز نہیں پڑھ سکتی ہے جب تک کہ وہ ایسے غسل نہ کر لے، ایسے نہا نہ لے جیسے شوہر سے بیوی ملنے کے بعد، ہم بستر ہونے کے بعد جب بیوی غسل کرتی ہے اور نہا کر پاک ہوتی ہے، جب تک یہ عورت اس طریقے پر غسل نہ کر لے تب تک وہ نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے. اب بتائیے ہم اسلام کے اس مشن میں کتنے گھل چکے ہیں. بتائیے اسلام کا، ہمارا اور ہماری بیٹیوں کا اسلام کیسا ہے؟ کیا پانی اور رنگ کی طرح ہے؟ کیا ہماری لڑکیاں، ہماری بیویاں کیا اس اسلام کے مزاج میں پوری کی پوری داخل ہیں؟ کون سی لڑکی ہے جو لپسٹک لگا کے نہیں آئی ہے؟ ذرا دیکھو تو. اب آپ کہو گے مولانا کہہ رہے دیکھو تو، جملے بہت جلدی پکڑتے ہو. اب دیکھنے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ نقاب ہٹا کے دیکھیں گے، اور دیکھو کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ دیکھو نہ دیکھو، لیکن جب نقاب ہی نہیں ہے تو اپنے آپ دکھ جائے گا. آج کل نگاہیں نیچی کر کے کون چل رہا ہے؟ نگاہیں نیچی کر کے اگر چلیں گے تو ٹکر اور ہوگی. اچھا آپ ایمانداری کے ساتھ بتائیے، جلسہ ہو رہا ہے نا، عورتوں کی آواز آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ دیکھ رہے ہیں؟ ہم تھوڑی دیر چپ ہو جائیں تو لیڈیز کی آواز یہاں آ رہی ہے. سسٹم صحیح نہیں ہے. ان عورتوں کا انتظام اتنی دور کرنا چاہیے کہ ان کی آواز مردوں تک نہیں آئے. اپنے مردوں تک کی تو سن نہیں رہی ہیں، آج مولویوں کی سنیں گی؟ نکال دو یہ ذہن سے. ایک مولانا صاحب نے خطبہ کیا تقریر میں جمعے میں، تو جمعے کا نماز پڑھ کے بیچارہ آدمی اپنے گھر گیا اور اپنی بیوی کو گود میں اٹھا کے ڈانس کرنے لگا، گود میں اٹھا کے. تو بیوی نے پوچھا واہ آج تو کمال کر دیا، جمعہ پڑھ کے گھر میں آئے اور گود میں اٹھا لیا، آج بڑا رومانس کر رہے ہو، بڑا پیار کر رہے ہو. کیا مولانا صاحب نے محبت پہ خطبہ دیا ہے؟ کیا رومانس پہ خطبہ دیا ہے؟ کیا
تو آدمی نے کہا نہیں، محبت اور رومانس پہ خطبہ نہیں دیا، مولانا صاحب نے آج خطبے میں بتایا ہے جو سب سے بڑی مصیبت کو خوشی خوشی اٹھائے گا وہ سیدھے جنت میں جائے گا۔ تو ہم تو مصیبت کو اٹھا رہے ہیں تاکہ جنت میں چلے جائیں۔ آدمی نے یہ جواب دیا۔ عورتیں چپ نہیں ہو سکتی ہیں، جلسہ جب بھی کرائیے تو عورتوں کا انتظام بہت دور کریے، یہ نہیں سنتی ہیں جلسہ۔ ایک آم کے پیڑ کے نیچے دو عورتیں بہت دیر سے باتیں کر رہی تھی، ایک آم ٹوٹا اور گرا ان کے پاس، تو چونک گئی ہے یہ آم کیسے ٹوٹ کے گر گیا؟ ایک عورت نے دوسری سے پوچھا یہ آم گرا کیسے؟ دوسری کچھ بتانے ہی والی تھی کہ آم خود بول دیا۔ آم بولا تم دونوں کی باتیں سن سن کے ہم پک گئے اس لیے گر گئے، اتنی دیر سے تم لوگ بول رہی ہو پک پک دھک دھک کر گئے کہ ہم خود پک گئے اس لیے گر گئے۔ دو عورتیں چپ نہیں رہ سکتی ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ جلسے میں 1000 2000 عورتیں آئیں گی، 5000 عورتیں آئیں گی، تو آپ اتنا پاس۔ آج تو ان کو موقع ملا اپنی سینڈل دکھانے کا، آج تو موقع ملا اپنی ساڑی دکھانے کا، آج تو موقع ملا ان کو اپنا سوٹ دکھانے کا۔ اتنا اچھا موقع مولانا جرجیز کی تقریر میں وہ گوائیں گی، اتنا اچھا موقع۔ آج تو بتا رہی ہوں گی اپنے فلاں دکان سے لیا ہے، اس دکان کا ایڈریس دے رہی ہوں گی، تم بھی وہاں سے لے آنا، بہت سستا سامان ملتا ہے۔ آج تو ان کی عید کا دن ہے۔ اور اس جلسے میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ کتنے ہی لڑکوں نے لڑکیاں پسند کر لی ہوں گی کہ ہمیں اس کے گھر رشتہ بھیجنا ہے، اور کتنی لڑکیوں نے لڑکا بھی پسند کر لیا ہوگا کہ پسند ہے اس کا آئے گا تو ہم۔ ایک فائدہ یہ بھی ہے، اب وہ نقصان کے ذریعے فائدہ ہوا ہو یا جیسے بھی ہوا ہو، میرے بھائیوں یہ نوٹنکیاں ہو رہی ہیں اسلام کے نام پر۔